اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس تاریخی اور تحقیقی سفر میں۔ آج ہم ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ایک مشہور اور معروف کتاب مظلومیت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے اسلامی تاریخ کی بنیادوں پر سوال کھڑے کیے۔ اگر آپ تاریخ کی وہ گھتی ہوئی ڈور کھولنا چاہتے ہیں کہ جو صدیوں سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اس کتاب کی جتنے بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مظلومیت امام علی علیہ السلام میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 17واں بیان کیا جائے گا۔ جنگ نہروان میں ہونے والے قابل ذکر واقعہ ذل صدیہ یعنی کہ عورت کے پستان والے کے قتل کا ہے۔ یہ شخص اسی نام سے معروف تھا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو آئندہ رونما ہونے والے واقعات اور خوارج کے ساتھ جنگ کی خبر دی تھی تو اس شخص کی پہچان بھی بتلائی تھی۔ منقول ہے کہ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، بنی تمیم کا ذل خویسرا نامی شخص آگے آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجئے۔ رسول نے فرمایا، میں انصاف سے ہی تقسیم کر رہا ہوں۔ اس شخص نے دوسری حتیٰ تیسری بار بھی جسارت کی اور انصاف کرنے کو کہا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، افسوس کہ اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا۔ اس مرتبہ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آن حضرت نے منع کرتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو، اس کے صلب سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے۔ جب لوگ فرقوں میں بٹیں گے اس دن یہ دین سے خارج ہو جائیں گے، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بظاہر حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا، اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا۔ یہ چیز جن کتابوں میں ہے وہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ 56، صحیح بخاری۔ بہرحال یہ تمام کتابوں کی لسٹ میں آپ کو نیچے اسکرین شاٹ پیش کر دوں گی، وہ اس میں آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ مسروق نامی شخص روایت کرتا ہے کہ مجھ سے جناب عائشہ نے کہا، اے مسروق، تم میرے ان بیٹوں میں سے جو مجھے زیادہ محبوب ہیں، کیا تمہیں اس پستان جیسے ہاتھوں والے کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے آگاہ کیا کہ ہاں، اسے علی نے نہروان کے کنارے قتل کر دیا ہے۔ جناب عائشہ نے تقاضا کیا، کیا تم اپنی بات پر کوئی گواہ لا سکتے ہو؟ میں چند لوگوں کو حضرت عائشہ کے پاس لے کر گیا، انہوں نے گواہی دی کہ وہ مرد نہروان میں مارا گیا ہے۔ پھر میں نے ام المومنین کو قبر رسول کی حرمت کا واسطہ دے کر استفسار کیا کہ اس شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث آپ نے سنی ہو تو بیان کریں۔ جناب عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی بہترین مخلوق اور وہ ہستی کہ جو اس کا نزدیک ترین وسیلہ ہے، خدا کی بدترین مخلوق کو قتل کرے گی۔ اس چیز کے لیے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 مسند احمد سے نقل شدہ روایت کے مطابق، البتہ مسند احمد کے موجودہ نسخوں میں یہ روایت نہیں ملتی۔ اس کے لیے آپ رجوع کریں ہجر فتح الباری جلد نمبر 12، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 337، ہیثمی کی ممع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ 239 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جناب عائشہ سے مروی ہے، ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ جب عائشہ کو اطلاع ملی کہ ذل صدیہ نہروان کے مقام پر امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا، وہ کہنے لگی، خدا عمر آز پر لعنت کرے، اس نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ وہ شخص اسکندریہ میں قتل کیا گیا ہے۔ جان لو کہ میرے دل میں علی کی نسبت جو بھی کینہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے معنی نہیں آ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا بہترین شخص اس ذل صدیہ کو قتل کرے گا۔ اس چیز کے لیے بھی حاکم مستدرک کی جلد نمبر 4 صفحہ 13، شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 268، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 337، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ 200، تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ 172 میں نقل کر سکتے ہیں۔ تاریخی منابع میں کثرت سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جنگ ختم ہونے پر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سپاہ کو حکم دیا، ہلاک ہو جانے والوں میں
ذوالصدیہ کو تلاش کرو۔ سپاہی کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد مایوس ہو گئے اور امام کو آگاہ کیا کہ ہمیں اس کی لاش نہیں ملی، لیکن آپ نے تاکید کی واپس جا کر پھر سے تلاش کرو، کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ اب کی بار امام علی علیہ السلام بنفس نفیس ساتھ آئے اور کچھ دیر جستجو کے بعد مقتولین کی اوندھی پڑی لاشوں کے نیچے ذوالصدیہ کی لاش مل گئی، اور آپ اور اصحاب نے نعرہ تکبیر بلند کر کے اظہار مسرت کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا۔ اس کے لیے بھی جو کتابیں یہاں پر موجود ہیں، جس میں مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 749 بھی کتاب موجود ہے، اور باقی کتابیں آپ کے سامنے ڈسکرپشن میں یہاں پر موجود ہیں، آپ اس بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج اور ذوالصدیہ سے متعلق خبردار نہ کیا ہوتا تو امام علی اس کی لاش برآمد کرنے کو اتنی فوقیت کبھی نہ دیتے، اور اس سے رسول کی خبر کی تصدیق بھی ہو گئی، کیونکہ عمر و آس اس فرد کے قتل کو جناب عائشہ سے چھپاتے ہوئے جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ مصر میں ہلاک ہوا ہے۔ میں تاریخی منابع میں خوارج سے متعلق مشہور اقوال پر اکتفا کرتا ہوں۔ مورخین اور مؤلفین نے اسلام کے قدیم ترین فرقوں پر لکھی گئی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ نہروان کے خوارج وہ پہلا گروہ تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت کو ایک صدی پر محیط کرنے میں معاونت کی۔ اس کے لیے شہرستانی کی الملل والنحل جلد نمبر 1 صفحہ 114 میں یہ نقل ہے۔ اس ایک صدی کے دوران خوارج کی تحریک مساویات اور عدل کے نفاذ کے ساتھ مخصوص رہی۔ انہوں نے اصول اور فروع دین میں ایسی افترا پردازیاں متعارف کروائیں کہ جو صاحبان بصیرت اور مہذب افراد کے لیے ہمیشہ زیر بحث اور درد سر رہیں، بالخصوص جب دیگر فرقے مثلاً معتزلہ، مرجئیہ، قدریہ اور اشاعرہ وجود میں آئے تو خوارج کے نظریات کا اور سختی سے رد کیا گیا۔ جب خوارج نے امام علی علیہ السلام کے خلاف تحریک چلائی تھی اور بیعت توڑ دی تھی، تب بھی ناقصین جیسے طلحہ اور زبیر کی مانند انہوں نے کوئی خاص مطالبہ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ ان کی تحریک کا بھی کوئی واضح موقف نہیں تھا، جبکہ طلحہ، زبیر اور معاویہ کا مقصد خلافت اور سیاسی اقتدار کا حصول تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام اور خوارج کے مابین حاکمیت پر ہونے والی ابحاث کو مورخین بہت ہی سیدھا اور سلجھا ہوا معاملہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ 150، السنن کبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ 179، المعیار والموازنہ صفحہ 199، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 192، الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ 269، العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 109 ملاحظہ کیجیے۔ نیز میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہروان کے خوارج ان فتنہ گروں کی سازش کا بھی شکار ہوئے کہ جو امام علی علیہ السلام کے لشکر کو داخلی طور پر منتشر اور پسپا کرنا چاہتے تھے۔ ان فتنہ پروروں نے خوارج کو منحرف کر کے امام علی علیہ السلام کو لشکر کے ہمراہ معاویہ کو صفین کے محاذ پر شکست دینے سے روک دیا۔ ہزاروں خارجیوں کے قتل سے امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں افسردگی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ زیادہ تر مقتولین کوفہ اور بصرہ کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے اکثر سپاہی بھی انہی دو شہروں سے تھے۔ یہ فطری امر ہے کہ اگر انسان اپنے قوم اور قبیلے کے افراد کو قتل کرے تو ایک خلش دل میں رہ جاتی ہے۔ اس افسوس کا ایک رد عمل فوج میں سستی اور آپسی اختلاف کی شکل میں برآمد ہوا۔ اس وجہ سے نہروان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام جب بھی اپنی سپاہ کو معاویہ کے خلاف جہاد کی دعوت دیتے، وہ ٹال مٹول سے کام لیتے اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے بہانے بناتے۔ ہمارے تیر ختم ہو گئے ہیں، جنگی مارکہ کی قوت نہیں بچی، نیزوں کی نوک برابر ہو چکی ہے، تلواریں ٹوٹ چکی ہے، اس لیے آپ کوفہ واپس چلے تاکہ دوبارہ بہتر انداز سے لشکر کو تیار کیا جائے۔ جو لوگ قتل ہو گئے ان کی جگہ نئے سپاہی شامل کرنے سے ہماری فوجی قوت میں اضافہ ہوگا اور بالیقین ہم دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ یہ چیز شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 192، اخبار الطوال جلد نمبر 211 صفحہ نمبر 211، تاریخ خطیب کی تاریخ جلد نمبر 1 صفحہ 210، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 27، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 128، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 379، مروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 418، اور بعض منابع میں یہ الفاظ اشعث سے بھی نقل ہوئے ہیں۔ روایات اس بات پر شاہد ہے کہ خوارج سے جنگ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے نہروان میں نخلیہ کے مقام پر لشکر بندی کا ارادہ کیا تاکہ سپاہیوں کو محاذ سے زیادہ دور نہ جانا پڑے اور وہ معاویہ کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تازہ دم ہو سکے، لیکن ان میں سے اکثر نے آپ کی حکم عدولی کی
صرف گنتی کے افراد آپ کی رکاب میں باقی رہ گئے اور باقی سب کوفہ واپس چلے گئے اور واپس آنے سے انکاری ہو گئے، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کوفہ واپس آنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے لیے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 349، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 193، اخبار الطوال صفحہ 211، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 67، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 129 اور مروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 418۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جہاد کی دعوت پر کوفیوں کی سرکشی سے متعلق اشعث اور شبس بن ربی جیسے فتنہ انگیزوں کی سازشوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہم و غم فقط امام علی علیہ السلام کی فوج میں پھوٹ ڈالنا اور ان میں سستی اور کاہلی کو پروان چڑھانا تھا۔ اشعث اور اس کے ہم فکر افراد کا تقاضا تھا کہ آپ خوارج کے ساتھ وہی روش اپنائیں کہ جو عثمان نے اپنے مخالفین کے خلاف روا رکھی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ خوارج تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ مل کر بھی حکومت کے لیے کوئی وبال کھڑا کر سکیں، اس لیے امام علی علیہ السلام کو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں۔ اس مطالبے سے اشعث کا مقصد امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کے اذہان کو جہاد سے پھیر دینا، انہیں منتشر کرنا اور آپس میں ہی گتھم گتا کر دینا تھا۔ وہ ان افراد کو آپ کے خلاف کرنا چاہتا تھا جن کے قریبی نہروان میں مارے گئے۔ نخلیہ کے مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی جہاد کی نسبت ٹال مٹول پر مذمتی خطبہ دیا اور انہیں جنگ کے لیے ابھارا۔ اس گفتگو میں امام علی علیہ السلام نے خلیفہ وقت کے حکم کی سرپیچی کرنے پر ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، حیف ہے تم پر، میں نے تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں۔ کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے گرداب میں ہو اور جاں کنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 34۔ آپ کی بات اب یہ مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اشعث نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس سلسلے میں عثمان کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان نے کیا اقدام کیا تھا؟ اشعث نے رسانیت سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ فتنہ انگیزوں کے خلاف ڈٹ گیا، شمشیر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا اور ان کو اپنے عزم میں کامیاب نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ خود قتل ہو گیا۔ یہ چیز عبد الکریم کی الخطیب الامام علی علیہ السلام میں ذکر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اشعث کے فتنہ پرور فطرت کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، وائے ہو تم پر، جو کچھ بھی تم نے کہا اس کے شر سے میں خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ عثمان کا عمل رسوا کن تھا، جو حجت کے بغیر دین پر عمل کرے اس میں ذلت ہے، البتہ میں خدا کی حجت ہوں اور حق میرے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، جو شخص اپنے دشمن کو اس طرح اپنے پر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ ڈالے، کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور اور ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں چلا نہ لوں جس سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اٹھ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34 اور اس کے علاوہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 130، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 191 میں نقل ہے۔ اشعث کی لگائی گئی چنگھاری کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگوں کی سستی اور جہاد سے بے راہ روی میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات نے معاویہ کو مزید چھوٹ دلا دی اور اس نے کوفے کے قبائل کے سرداروں کے ساتھ معاملات بڑھانا شروع کیے۔ اس نے خطوط کے ذریعے ان سے دل کھول کر جھوٹے وعدے کیے۔ معاویہ کے دکھائے گئے سبز باغ، دیے گئے لالچ اور ہوائے نفس حق کے آڑے آ گئے اور قلیل متاع کے عوض انہیں بغاوت پر آمادہ کر لیا گیا۔ ڈسکرپشن میں ہے کہ معاویہ کہتا ہے کہ میں صفین کے بعد علی سے بغیر لشکر کے لڑا ہوں۔ اس کے لیے آپ رجوع کریں الصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 383، ذہبی کی سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 3 صفحہ 144۔ معاویہ قدرت اور طاقت کے بلبوتے پر مال اور دولت، انعاموں کے نام کا فریب دے کر بآسانی لوگوں کو خرید سکتا تھا۔ اس کے اسی حربے کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی فوج فقط زبانی کلامی طور پر ہی امام کے ہمراہ رہ گئی تھی، باطنی طور پر تو ان کے دل پھر چکے تھے اور وہ اطاعت امام سے روگرداں ہو گئے تھے۔ اس بدلتی فضا میں اشعث جیسے فریب کار فتنہ انگیز اتنے دلیر اور جرأت مند ہو گئے تھے کہ عراق میں معاویہ کی روش کو عام کر کے
امام علی علیہ السلام کے خلاف تحریک چلانے لگے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی حکومت کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی کہ آپ علیہ السلام ایک بار پھر معاویہ کے خلاف معرکہ آرائی کے لیے قبر بستہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک مشکل جنگ نہروان کے فراریوں اور شکست خوردہ افراد کی جانب برپا کی جانے والی کشیدگی اور انتشار تھا۔ قصاص کے طلب اور بغض کا جو بھی جنگ نہروان کے مقتولین رشتہ داروں اور قبائل کے سینوں میں بو دیا گیا تھا، اسے اکھاڑ پھینکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ خصوصاً معاویہ کے مقرر کردہ فتنہ پرور کارندے ان افراد کے دلوں کو امام علی علیہ السلام کی دشمنی سے پر کرتے تھے۔ ان کارسازیوں کے نتیجے میں خوارج کے ان لواحقین نے عراق کے تقریباً ہر علاقے میں تحریک چلائی اور چند سو کی افرادی قوت کے بلبوتے پر ہی فساد پھیلانا شروع کر دیے۔ اس پر آشوب فضا میں آپ علیہ السلام کے باوفا اصحاب عراق میں ہی قیام پذیر رہے تاکہ اس کشیدگی اور قتل و غارت پر قابو پا سکیں، لیکن پھر اس خوف سے انہیں کوفے سے نکلنا پڑا کہ فتنوں کی یہ آگ شہر کی حدود پار کر کے دوسرے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219۔ حریت بن راشد سرکشی ان بغاوتوں میں سے ایک ہے جنہیں مورخین نے نقل کیا۔ حریت بنی ماجیہ قبیلے کے 300 افراد کے ہمراہ امام علی علیہ السلام کی رکاب میں 3 جنگوں، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں مصروف جہاد رہا۔ ایک دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا: اے علی، میں خود کو آپ کی بیعت سے بری کرتا ہوں، میں آپ کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھوں گا اور کل سے آپ کے راستے سے بھی منحرف ہو جاؤں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے استفسار کیا: ایسا کر کے تم اپنے خدا کی نافرمانی اور وعدہ خلافی کرو گے، نقصان فقط تمہارا ہی ہوگا، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا: کیونکہ آپ کتاب خدا کے بجائے افراد کی حاکمیت کے قائل ہیں۔ حق کے سربلند ہونے کے بعد آپ نے اسے پسپا کر دیا اور گمراہوں میں سے ہو گئے۔ اس بابت میں آپ کے اور اس عمل کے خلاف سراپا احتجاج ہوں اور ہم سب آپ کی بیعت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا: وائے ہو تم پر، میں تمہیں قرآن اور سنت پر گفتگو کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم پر حقائق کو واضح کر سکوں۔ میں قرآن اور سنت کے معاملے میں تم سے کہیں افضل ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بات ابھی تمہارے لیے قابل فہم نہیں ہے، اس نشست کے بعد تم پر واضح ہو جائے۔ اس نے قبول کر لیا اور کہا: میں کل آؤں گا۔ امام علی علیہ السلام نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا: اس وقت تک ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے پیروکار بن جاؤ اور تمہارا یہ اشتباہ تمہیں رسوا کر دے۔ اس مختصر سے مکالمے کے بعد وہ صبح دوبارہ حاضر ہونے کا وعدہ کر کے چلا گیا، مگر اسی شب وہ قبیلہ ناجیہ کے افراد کے ساتھ ایک نیا فساد پھیلانے کی غرض سے کوفے سے باہر چلا گیا۔ صبح جب اہل کوفہ کو حریت اور اس کے ساتھیوں کے فرار کرنے کی خبر ملی، امام علی علیہ السلام نے زیاد بن خصفہ کو حکم دیا: کچھ سپاہیوں کے ہمراہ جاؤ اور انہیں تلاش کر کے جلد از جلد کوفے واپس لے آؤ۔ آپ نے مختلف شہروں میں اپنے تمام نمائندوں کو خط لکھ کر حریت ان کے علاقے میں نظر آئے تو فوراً اطلاع کرے۔ حریت کو منظر سے غائب ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قرظہ بن کعب انصاری کا قاصد آپ علیہ السلام کے لیے خط لے کر کوفے آیا۔ قرظہ نے خط میں آپ کو آگاہ کیا کہ حریت نے آپ کی خلافت کا اقرار کرنے پر مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کر دیا ہے، جبکہ انہی کے ہمراہ ایک ذمہ کافر موجود تھا کہ جسے کسی بھی وار سے محفوظ رکھا گیا اور اس کے ذریعے ہمیں مسلمانوں کے قتل کی خبر پہنچائی گئی۔ اس حادثے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے زیاد بن خصفہ کو تاکید فرمان جاری کیا کہ حریت کو ڈھونڈتے ہی کوفہ بھیجا جائے تاکہ ان بے گناہ مسلمانوں کے قصاص کے لیے اس کا احتساب کیا جا سکے۔ پھر اگر وہ اس حکم کے مانے ہو جائے اور سرپیچی دکھائے تو خدا کی رضا کی خاطر اسے جہاد کرو۔ زیاد تک امام کا خط پہنچانے والے قاصد کا کہنا ہے: کافی زیادہ تلاش کے بعد مزار کے مقام پر حریت کو تحویل میں لیا گیا اور پھر زیاد نے اس سے گفت و شنید شروع کر دی۔ گفتگو میں حریت نے حاکمیت کو امام علی علیہ السلام کی بیعت شکنی کی وجہ قرار دی اور ازسر نو خلیفہ کی تقرری کے لیے شورا کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ نئی شورا جسے بھی خلیفہ نامزد کرے گی اور جس کی خلافت کو عوام قبول کر لے گی، میں بھی اس کی خلافت پر متفق ہو جاؤں گا۔ جواباً زیاد نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو عوام الناس کا امام علی علیہ السلام کی خلافت پر اجماع ہے، اس بنا پر تو بہرحال تمہیں ان کی خلافت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور کوفہ واپس جا کر مسلمانوں کے ناحق قتل میں ملوث افراد کو حاکم شرع کے حوالے کرنا چاہیے۔ حریت نے زیاد کی ایک بھی بات نہ مانی، نہ تو کوفہ واپس آیا اور نہ ہی قاتلوں کو زیاد کے حوالے کیا۔
امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جنگ ہی آخری حل تھا۔ غرض ایک پورا دن جنگ جاری رہی۔ امام علی کے سپاہیوں کی شجاعت اور دلیری سے مغلوب ہو کر خریت اپنا نیم جان لشکر لے کر تارات کی تاریکی میں میدان جنگ سے فرار کر گیا۔ جلد ہی اس مارکے کی خبر امام علی علیہ السلام کو پہنچی۔ آپ نے خریت کے خلاف اپنی فوج کے معاونت کے لیے معقل بن قیس کی سربراہی میں ایک تازہ دم لشکر کوفہ سے روانہ کیا۔ ساتھ ہی آپ بصرہ میں تعینات اپنے گورنر عبداللہ بن عباس کو خط کے ذریعے مطلع کیا کہ معقل بن قیس کو فوجی قوت فراہم کی جائے۔ اس حکمت عملی سے معقل کا لشکر دوگنا ہو گیا۔ انہوں نے خریت کو اس کے فتنہ پرور پیروکاروں سمیت کوہ رامہرمز پر گھیر لیا۔ اسی مقام پر ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ خریت کے سپاہ کے کافی افراد مارے گئے، البتہ وہ ایک بار پھر محاذ سے فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے مخالفین کے ساتھ مل کر وہ پھر سے لشکر سازی کرنے لگا۔ بیعت شکنی کے بعد جب خریت نے کوفہ چھوڑا تو وہ خارجی فکر کا حامل تھا۔ بعد ازاں عثمانی ہوا جو اس بات کی معتقد تھے کہ عثمان کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ مرتد ہونے پر قتل کر دیے جانے کے خوف سے خریت نے ان مسیحیوں کو بھی امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کر لیا کہ جو اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، مگر مسلمانوں کے اندرونی اختلافات اور انتشار کو دیکھتے ہوئے مرتد ہو گئے تھے۔ اس طرح ہر طبقے سے آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو اپنا حامی بناتے ہوئے اس نے پھر سے نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر تیار کر لیا۔ البتہ معقل حکم امیر المومنین علیہ السلام کے مطابق بدستور اس جنگ میں خریت مارا گیا اور نصرانیوں کے 500 افراد کو اسیر کر لیا گیا۔ ان قیدیوں کے ہمراہ معقل جب کوفہ واپس آ رہا تو راستے میں اس کی ملاقات مسقلہ بن حبیرہ سے ہوئی جو مولا علی علیہ السلام کی جانب سے فارس میں کسی علاقے کا والی تھا۔ جیسے ہی قیدیوں نے مسقلہ کو دیکھا تو خواتین اور بچوں نے آہو بھوکا شروع کر دی۔ مردوں نے بھی اس کے آگے عرضی کی کہ ہم پر ایک احسان کر دو، ہمیں معقل سے خرید کر آزاد کر دو۔ مسقلہ نے معقل سے معاملہ کرنے اور امیر المومنین علیہ السلام کے رضامند ہونے پر 500 قیدیوں کو 50,000 درہم میں اس شرط پر خرید لیا کہ کچھ رقم ابھی ادا کی جائے گی اور باقی اقساط کی صورت میں ادا ہوگی۔ بعد میں عبداللہ بن عباس کے طلب کرنے پر مسقلہ نے بقایا رقم ادا کرنے سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا، خدا کی قسم اگر میں عثمان سے اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ بھی کرتا تو وہ مجھے عطا کر دیتا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عثمان آذربائیجان کے بیت المال سے اشس کو سالانہ 1,00,000 درہم عطا کرتا تھا؟ مسقلہ اس قرض کی رقم ادا کرنے سے قبل ہی بیعت شکنی کر کے شام پہنچ گیا اور معاویہ سے ملحق ہو گیا۔ معاویہ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کے تمام مطالبات پورے کیے گئے۔ مسقلہ کی بغاوت کی خبر جب امیر المومنین علیہ السلام کو موصول ہوئی تو آپ نے متاسفانہ لہجے میں فرمایا، مسقلہ کو کیا ہو گیا؟ خدا اسے آلام میں مبتلا کرے، اگرچہ اس نے بڑی نیکی انجام دی مگر پھر گناہوں کی طرف خیانت کر گیا۔ بخدا اگر وہ میری اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے قرض کی ادائیگی سے انکار کرتا، اس کے بدلے ہم اسے قید کر لیتے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ رقم کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو ہم اس کا قرض معاف کر دیتے۔ پھر آپ نے اس کا گھر تحویل میں لینے کا حکم دیا۔ کوفے میں مسقلہ کا ایک بھائی نعیم بھی مقیم تھا۔ مسقلہ نے نعیم کو خط لکھ کر شام آنے کی دعوت دی اور معاویہ کا ساتھ دینے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس نے یہ خط ایک نصرانی کے ہاتھ کوفے بھجوایا تھا مگر نعیم تک پہنچنے سے قبل ہی امیر المومنین علیہ السلام کے سپاہیوں نے معاویہ کے اس جاسوس کو پکڑ لیا اور جب دیکھا کہ وہ کچھ بھی بتانے سے گریزاں ہے تو اس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا۔ یہ چیز انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 411، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 86، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 128، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 364، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 351، الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ 242، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 194۔ البتہ نہج البلاغہ کا خطبہ 44 میں مولا علی علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں وہ نقل ہیں اور مروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 419 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کشیدہ صورتحال اور واقعات سے جنگ و جدال کے حامیوں کو تقویت ملی اور اس گروہ کا مقصد فقط یہ تھا کہ سازش اور فسادات سے اقتدار اور اسلامی کے علاقوں میں حالات کو پرآشوب بنایا جائے تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کی توجہ اور وسائل انہی اندرونی عوامل مسائل پر صرف ہوتے رہے، نتیجتاً معاویہ کی فتنہ انگیزی اور سرکشی کو نظر انداز کیا جاتا رہے۔
اس بنا پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسقلہ خوریت جیسے افراد کے ساتھ رابطے میں تھا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ فدیہ کے بدلے اسیروں کی رہائی کا معاملہ ایک فطری ہمدردی تھا، لیکن موضوع کے محققانہ مطالعے کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے پر تولنے کے پس پردہ مسقلہ کی اس فتنہ پرور گروہ سے روابط اور ان کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں تھیں۔ یہ گروہ اس کا ہم فکر تھا اور ضرورت پڑنے پر ہر قسم کی مدد کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ معاویہ کا شام میں مسقلہ کا استقبال کرنا، انعام و اکرام کی نوازش اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاویہ کی منصوبہ بندی میں کارساز رہا تھا۔ اپنے شر انگیزیوں سے اس نے عوام میں اس قدر افراتفری پھیلائی کہ جس سے امام علی علیہ السلام کا دل آزردہ خاطر ہو گیا اور آپ کی خلافت مشکلات سے دوچار ہو گئی۔ علاوہ ازیں جگر خار ہند کے سپوت معاویہ کو اپنی سرگرمیاں کھل کر انجام دینے کا موقع مل گیا۔ ان پے در پے تنازعات اور بدامنی سے سوء استفادہ کرتے ہوئے معاویہ نے شام کی سرحد کے نواحی علاقوں پر حملہ کیا۔ یہ چیز البدہ والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 229 میں نقل ہے۔ ان حملوں میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ان کے اموال کو غارت کیا گیا، نیز سرحد پر موجود سپاہیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 437، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 375 میں نقل ہے۔ امام نے فوراً اہل عراق کو تاکید کی کہ عوام متاثرین کی حمایت میں ان حملہ آوروں کے خلاف جہاد کریں، لیکن لوگوں نے آپ کی تجویز اور مطالبے پر کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس کے لیے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 195 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انہی دنوں بصر بن ارطہ کی سربراہی میں معاویہ کے کارندوں نے حجاز اور یمن میں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ معاویہ نے بصر کو 2 ٹوک ہدایت دی تھی، کسی بھی حالات کو کشیدہ کیا جائے۔ حجاز اور یمن میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ معاویہ کے حکم کی اطاعت میں بصر نے مدینے کی راہ لی اور راستے میں آنے والے ہر قریہ پر حملہ کیا، مسلمانوں کی حرمت کو پامال اور قتل کو مباح قرار دیا اور اموال کو تہس نہس کر دیا۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو گزشتہ شہروں کی نسبت سب سے زیادہ خون ریزی پھیلائی اور قتل عام کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ اگر کوئی تلوار سے اپنا دفاع کرنا چاہتا تو اس کو معاویہ کی بیعت پر مجبور کیا جاتا۔ جب اس غیر انسانی سلوک اور ناحق قتل کی خبریں یمن تک پہنچی تو وہاں کی عوام نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ حتیٰ یمن کا گورنر عبید اللہ ابن عباس حالات بے قابو ہونے کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہوا اور فرار کر گیا۔ بصر نے یہاں شہر نبی سے بھی زیادہ قتل و غارت کی اور لوگوں کی املاک کو بدترین نقصان پہنچایا، جس کے لیے اس کی جو ڈسکرپشنز ہیں اس پورے صفحے کی وہ آخر میں انشاءاللہ آپ کو دکھائی جائیں گی۔ یمن میں بصر نے جو سب سے بڑا قہر ڈھایا وہ عبید اللہ ابن عباس کے 2 معصوم بچوں کا قتل تھا، جبکہ وہ اپنی ماں کی آغوش میں تھے۔ ماں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ کر دیوانی ہو گئی اور واقعے کے بعد گریہ و زاری سے اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اس صدمے میں تھوڑی ہی عرصے کے بعد وہ چل بسی۔ حجاز اور یمن کے بعد مصر کی فتح کے لیے معاویہ نے عمرو عاص کی قیادت میں لشکر روانہ کیا کہ جو اب بھی مصر کی گورنری کا دلدادہ تھا۔ معاویہ کے اس لشکر کشی کی خبر جب کوفہ پہنچی تو امیر المومنین علیہ السلام نے مصری بھائیوں کی مدد کے لیے اہل کوفہ کو ایک بار پھر جہاد کی دعوت دی۔ امام علی علیہ السلام کے حد درجہ اصرار اور توضیحات کے بعد فقط کچھ افراد نے ہم آہنگی ظاہر کی۔ یہ مختصر سا لشکر ابھی روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ عمرو عاص کے مصر پر قابض ہو جانے کی اطلاع آ گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ مصر کے گورنر محمد بن ابی بکر کو شہید کر کے ان کی لاش کا مسئلہ کر کے جلا دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے کتابیں شو ہو رہی ہوں گی۔ یہ پچھلی اس پورے پیج میں جس جگہ پر ڈسکرپشن تھی اور کتابوں کا تھا ان سب کے یہاں پر ڈسکرپشن۔ محمد بن ابی بکر کی شہادت نے آپ علیہ السلام کو نہایت غمزدہ کر دیا۔ ڈسکرپشن میں ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ ہمیں ان کے مرنے کا اتنا ہی رنج اور قلق ہے جتنی دشمنوں کو اس کی خوشی ہے۔ بلا شبہ ان کا ایک دشمن کم ہوا اور ہم نے ایک دوست کو کھو دیا۔ یہ نہج البلاغہ کا حکمت نمبر 325، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 34 صفحہ 431، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 82 اور مروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 420 میں نقل ہے۔ اس بار آپ نے اپنے باوفا اور شجاع صحابی مالک اشتر کو مصر کی گورنری کا پروانہ دے کر اس قصد سے روانہ کیا کہ مصر کو
ان شورشیوں کے چنگل سے آزاد کروایا جائے۔ یہ چیز شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ 74، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 71، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 352 میں نقل ہے۔ اس تعیناتی کی خبر جب معاویہ کو پہنچی تو اس سمیت مصر کی سرحدوں پہ حفاظت کے لیے معمور اس کے کارندوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس بند گلی سے خود کو نکالنے کے لیے معاویہ نے اپنے روایتی اور نسبی روش کو اپناتے ہوئے قلزم کے کسان کو اس کے مقبوضہ زمین کی واپسی کے بہکاوے میں مالک کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ جب مالک اشتر مصر جاتے ہوئے قلزم پہنچے تو زہر آلود شہد کھلا کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ چیز الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ 1366، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 56 صفحہ 376، الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ 212، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 398 میں نقل ہے۔ زہر آلود شہد سے مسموم موت وہ سازش تھی کہ جو معاویہ اکثر اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اسی سے اس نے محمد بن ابو حذیفہ، عبد الرحمن بن خالد، سعد بن ابی وقاص اور امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ معاویہ اپنے اس بزدلانہ ہتھیار پر فخر کرتے ہوئے کہتا تھا، شہد خدا کا وہ لشکر ہے جس سے وہ اپنے دوستوں کو نفع دیتے ہوئے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ اس چیز کے لیے ابن الساکر کی کتاب تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 56 صفحہ 391، سمعانی کی الانصاب جلد نمبر 5 صفحہ 474 اور مسعودی کی مروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 421 نقل کر سکتے ہیں۔ اندرون عراق اور اسلامی سلطنت کے دیگر قریوں میں پے در پے فسادی جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ امام علی علیہ السلام ایک بغاوت کا قلعہ کما کرتے تو دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا، ایک شبہ کا رفع کرتے تو دوسرا پھوٹ پڑتا۔ حکومت پر اس کشیدگی کے دباؤ کے نتیجے میں معاویہ کی جرأت اتنی ہو گئی کہ وہ ایک ہی وقت میں حجاز، عراق اور یمن کی سرحدوں پر لشکر کشی کرنے لگا۔ عراق کی سرحدیں پر آشوب ہو چکی تھیں، حجاز اور یمن میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، کئی شہر معاویہ کے تصرف میں تھے، کتنے ہی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا، مصر پر بھی معاویہ مقبوض تھا۔ اس صورتحال میں بھی اہل عراق امیر المومنین علیہ السلام کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ جب بھی انہیں جہاد کی دعوت دیتے وہ کاہلی کی عملی تصویر بن جاتے اور کوئی مثبت جواب نہ دیتے، بلکہ گرمی اور سردی کی شدت کے بے بنیاد بہانے بنانے لگتے۔ اس چیز کے لیے الثقات جلد نمبر 2 صفحہ 299 اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27 ملاحظہ کریں۔ وہ نہ تو دین میں بدعتوں کے خلاف غیرت مذہبی دکھاتے اور نہ ہی مظلوموں کی داد رسی کے لیے احتجاج کرتے۔ امام علی علیہ السلام ان کی کاہلی سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ کبھی آپ یہ تمنا کرتے کہ خدا اپنے اٹل فیصلے یعنی موت سے آپ اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ یہ چیز نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 180 ملاحظہ کریں۔ اپنے وفادار شہداء کو یاد کرتے ہوئے فرماتے، کب یہ بدبخت قوم سستی کا دامن چھوڑ کر میدان عمل میں آئے گی اور دشمنوں کو پسپا کرے گی۔ یہ چیز مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 136، ضحاک کی الحاد والمسانی جلد نمبر 1 صفحہ 148، المجمع الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ 38، الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ 1126، الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 34، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ 546، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 501، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 358 میں نقل ہے۔ اور کبھی آپ علیہ السلام یہ آرزو کرتے کہ معاویہ آپ کے 10 ساتھیوں کے بدلے اپنا فقط ایک ساتھی امام علی علیہ السلام کو دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 97۔ ان تمام حالات کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مختصر مگر مخلص لشکر کے ہمراہ معاویہ سے جنگ کریں گے اور اس راہ حق پر شہادت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ایک خطبے میں آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ اہل کوفہ کی کاہلی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں سرزنش کرتے کرتے اور تم سے بحث کرتے کرتے تھک چکا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر میرے ہمراہ دشمن سے جہاد چاہتے ہو تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو اپنے ارادے سے مجھے آگاہ کرو تاکہ میں حکمت عملی کے متعلق حتمی فیصلہ کروں۔ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا
تو خدا جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ کرے گا، خواہ میرے ہمراہ 10 افراد سے زیادہ نہ ہوں، مگر میں تم سب پر لعنت کرتے ہوئے خود تمہارے دشمن کے برسرے پیکار آؤں گا۔ کیا تمہارے حق کا ساتھ دینے کے برعکس اہل شام اس مکار اور احمق باطل کا ساتھ دینے میں تم سے بہتر نہیں ہے؟ تمہیں آخر کیا مرض ہے اور اس کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ وہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں، اگر لڑتے تو قیامت تک کبھی منتشر نہ ہوں گے۔ یہ چیز بلازری کی انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477 میں نقل ہے۔ بغیر کسی گنجائش کے امیر المومنین علیہ السلام کے قول واحد کی صورت میں تنبیہ نے اہل کوفہ کو عمل پر مجبور کر دیا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس بار آپ مہلت نہیں دیں گے اور گنتی کے سپاہی لے کر معاویہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ ایسے میں امام علی علیہ السلام سے کجروی اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے سینے پر بوجھ رہ جائے گا۔ بغاوت کے قصے الگ مشہور ہوں گے۔ اس سب کے پیش نظر مختلف قبائل کے سرداروں نے آپ کو اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ یہ سردار اپنے اپنے قبیلے کو معاویہ کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام کی ہم رکابی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ تمام اہلیان کوفہ نے معاویہ کے خلاف جنگ میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اقرار کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام علی علیہ السلام نے کوفے کے علاوہ دیگر شہروں کے گورنروں کو خط لکھ کر حکم دیا کہ معاویہ کے خلاف لشکر سازی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس کے لیے بھی انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 480 ملاحظہ کریں۔ 40 ہجری میں فوج نے نخیلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، انتظار کرنے لگے کہ ماہ رمضان ختم ہو اور وہ اعلان جنگ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے زیاد بن خصفہ کو اپنی فوج کے پہلے دستے کا سالار بنا کر جنگجو سپاہیوں کے ہمراہ شام کے نواحی علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 479۔ جبکہ باقی ماندہ لشکر کے ہمراہ ماہ رمضان کے اختتام تک کوفے میں ہی ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رمضان کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ 19 رمضان المبارک کی سحر ابن ملجم مرادی نے مسجد کوفہ میں حالت نماز میں آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ تبھی آپ علیہ السلام کے دہن مطہر سے یہ لازوال جملہ ادا ہوا، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 138، الکامل جلد نمبر 3 صفحہ 199، الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ 1125، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ 561، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ 38، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 488، شرح نہج گہری سازش۔ دشمنان اسلام بالخصوص معاویہ کے خلاف جہاد کے لیے اہل کوفہ کو آمادہ کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام کی کوشش جاری تھی۔ آپ کی ہمیشہ سے یہی منشا تھی کہ اپنے اصحاب کو حق کا ساتھ دینے اور ان لوگوں کی حمایت کے لیے عازم جہاد کریں کہ جو پرآش و فتنوں کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے تھے۔ انہیں ہمہ وقت تیار رکھنے کے لیے اپنے کچھ سپاہیوں کو عراق کے دیگر شہروں، یمن اور حجاز کے ان علاقوں کی جانب بھیجا کہ جو معاویہ کی فتنہ انگیزی اور تخریب کاری کے محاصرے میں تھے، تاکہ وہ وہاں کے حالات کی نزاکت کا اندازہ لگائیں اور امیر المومنین علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کا ایک اور اقدام سلطنت اسلامی میں معین کردہ اپنے گورنروں کو گراں قدر ہدایات کا اجرا تھا۔ امام نے اپنے فرمانرواؤں کو وصیت کی کہ راہ حق پر ثابت قدم رہیں، حکومتی اقتدار کو خدا کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں اور رعایا کے حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ ملاحظہ کریں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے نمائندوں کو مکتوب، اور تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201۔ انہی کاوشوں کے دوران امیر المومنین علیہ السلام 40 ہجری ماہ رمضان المبارک خانہ خدا میں عبد الرحمن بن ملجم کی زہر آلود تلوار کی ضربت سے شہید ہو گئے۔ زیادہ تر مورخین اس نظریے کے قائل ہیں کہ آپ کی شہادت اس پیمان نامے کے نتیجے میں ہوئی کہ جو نہروان کے 3 فرار خوارج ابن ملجم، حجاج بن عبداللہ سریحی المعروف برق اور عمر بن بکر تمیمی المعروف زادویہ، اس نے 39 ہجری میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر کیا تھا۔ یہ بات تاریخ کے آئینے میں واضح نہیں ہو سکتی کہ یہ تینوں اتفاقاً ملے تھے یا کسی طے شدہ معاہدے کے تحت مکے میں جمع ہوئے تھے۔ البتہ دوران گفتگو مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلافات، فرقہ واریت اور اٹھنے والے فساد کے زیر بحث رہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک علی، معاویہ اور عمرو عاص زندہ ہیں
امت ایسے ہی فتنہ و فساد کا شکار رہے گی، لہٰذا یہ خوارج ان تینوں کے قتل پر متفق ہو گئے۔ ابن ملجم نے امام کو شہید کرنے کا ذمہ لیا، برقہ نے معاویہ اور زادویہ نے عمرو عاص کو قتل کرنے کا عہد کر لیا، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ آئندہ سال 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان المبارک نماز فجر کے فوراً بعد کوفہ، شام اور مصر میں اپنے عہد کی تعبیر عمل میں لائیں گے۔ اس چیز کے لیے جن کتابوں میں یہ تمام باتیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی اسکرین شاٹ میں پیش کر رہی ہوں، آپ ان کو ملاحظہ کر لیجیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تینوں افراد کو مکہ میں حج کے اجتماع میں نہیں بلکہ 40 ہجری میں ماہ رجب میں عمرے کی ادائیگی کے دوران دیکھا گیا تھا۔ یہ چیز الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 137، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 487 میں نقل ہے، اور یہ قول یعقوبی کی اس بات کی بھی تائید کرتا ہے کہ ابن ملجم 40 ہجری میں 20 شعبان کو کوفہ شہر میں داخل ہوا، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 212۔ بعض دیگر مورخین کے مطابق اشعث بن قیس کی ابن ملجم کے ساتھ ملی بھگت اور منصوبہ بندی امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا موجب بنی۔ ابو الفرج اصفہانی اسی قول کے مدعی ہیں اور اس کے حق میں ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک دن اشعث کسی موضوع پر امام علی علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا، آپ نے کسی بات پر اس کی سرزنش کی جس پر اشعث نے جسارت کی انتہا کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی، اور آپ نے استفسار کیا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، خدا کی قسم مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں موت سے ٹکرا جاؤں یا موت مجھے آ لے۔ یہ چیز مقاتل الطالبین صفحہ 21 اور شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ 117 میں نقل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مرقوم ہے کہ شب ضربت اشعث کو ابن ملجم کے ساتھ مسجد کوفہ کے اطراف میں راز و نیاز کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس نے ابن ملجم کو خبردار کیا، اپنے ارادے کو پورا کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ صبح کی سفیدی تمہیں رسوا کر دے۔ اتفاق سے حجر بن عدی ان دونوں کے پاس سے گزرے اور اشعث کی بات نے ان کے کان کھڑے کر دیے۔ اشعث سے کہنے لگے، اے کانے، تم امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرو گے؟ اسے چھوڑ کر وہ سرعت سے مسجد کی جانب بڑھے، مگر ابن ملجم ان سے پہلے پہنچ کر محراب عبادت میں امام علیہ السلام کو شہید کر چکا تھا۔ یہ چیز مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 144، الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ 1132، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 508 میں نقل ہے۔ ان دو اقوال کے علاوہ ایک تیسرے پہلو کا امکان بھی موجود ہے جس کے مطابق ابن ملجم نے معاویہ کی پشت پناہی میں اس شقاوت کو انجام دیا۔ اس قول کو لہو زن نے کتاب تاریخ دولت ہائی عربی میں طبری سے نقل کیا ہے۔ اس تیسرے نظریے کی تائید میں بعض محققین اسود ولی کے ان اشعار سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جو اس نے آپ کی شہادت کے فوراً بعد کہے تھے۔ اس نظم کے ایک بند میں اسود یوں لکھتا ہے کہ معاویہ بن حرب کو خبر دو، تنقید اور تعرض کرنے والے کبھی سکون نہیں پاتے۔ تم نے ماہ رمضان میں ہمیں اس کا سوگوار کیا ہے کہ جو روئے زمین پر اس وقت خدا کی بہترین خلقت ہے۔ تم نے اسے قتل کیا کہ جو سب سے بہترین گھڑ سوار اور جنگجو ہے، وہی جو کہ نالین پہنتا ہے اور اس کو راہ خدا میں عطا کر دیتا ہے، اور وہی ناطق قرآن ہے۔ نظم کا دوسرا اور تیسرا شعر امام علی علیہ السلام کی شہادت کے لیے بلا تردد معاویہ اور اس کے کارندوں کو جواب دہ قرار دیتا ہے، اور اگر آپ کی شہادت نہروان کے پسپاندہ خارجیوں کے ہاتھوں ہوئی تو اسود کا اشعار میں معاویہ کو مورد الزام قرار دینا بالکل عبث تھا۔ کتاب راست و چپ تر اسلام کے مصنف بھی اسی نظریے کی طرف میلان رکھتے ہیں اور اسبات کے ذیل میں ایک سوال اٹھاتے ہیں، کیوں فقط امام علی علیہ السلام کے قتل کو ہی عملی جامہ پہنایا گیا اور معاویہ اور عمرو عاص کے لیے کی جانے والی تدبیر ناکام ہو گئی؟ مصنف توضیح پیش کرتے ہیں کہ تمام تر عقلی اور نقلی حالات کے مطابق امام علی علیہ السلام کا قتل ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اتنی باریکی اور محتاط انداز سے انجام دیا گیا کہ گزشتہ سازشیں اس کے آگے ناقص لگنے لگی، اور بلا شبہ لوگ اس سے آشنا تھے یا حد اقل انہیں گمان تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت میں معاویہ کی تاثیر گزاری شامل ہے۔ البتہ لوگوں کے لیے یہ بات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قابل قبول تھی، اس لیے اسود ولی جیسے کھرے شخص نے اس کا برملا اظہار کیا تھا۔ البتہ مورخین ابتدا سے اب تک ابن ملجم کے عہد کو پورا کرنے اور معاویہ اور عمرو عاص کے بچ جانے سے متعلق یہ تینوں اقوال پیش کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر تاریخ دان روایات پر
دقت کیے بغیر اور اس زمانے کے اوضاع و حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے بس پہلے قول کو قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ میرے لیے یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ مورد نظر دلائل کی بنا پر بفرض محال اگر امام علی علیہ السلام کی شہادت اور ان خوارج کی حکمت عملی کا حصہ تھی تو بھی ناممکن ہے کہ عمرو عاص اور عبداللہ بن زبیر کو اس قسم کے منصوبے کی اطلاع نہ ملی ہو یا ان کی خوشنودی شامل حال نہ ہو، کیونکہ ان روایات کے مطابق عہد بندی اور عملی تعبیر کی تاریخوں میں 10 ماہ کا فاصلہ ہے۔ در حقیقت یہ افراد امام علی علیہ السلام اور معاویہ کی موت کے منتظر تھے تاکہ اس کے بعد وہ امور خلافت اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ اسی وجہ سے خلاف معمول عمرو عاص اس رات کو مسجد میں نہیں آیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمرو عاص بھی مسند خلافت کا دلدادہ تھا۔ اس نے دومت الجندل میں بھی کوشش کی تھی کہ ابو موسیٰ کو بہلا پھسلا کر خلافت کا قرعہ اپنے یا اپنے بیٹے کے نام نکلوا لے۔ اس چیز کے لیے المعیار والموازنہ صفحہ 189، اخبار الطوال صفحہ 198 نقل کر سکتے ہیں۔ اس لیے عمرو کے مکر کو نظر میں رکھتے ہوئے اس بات کا بھی قوی احتمال ہے کہ اس نے امام علی علیہ السلام اور معاویہ کے قتل کی منصوبہ بندی اس جہت سے کی ہو کہ کوئی اس پر شک نہ کرے اور اسے اس عمل میں متہم قرار نہ دے۔ میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی عمرو عاص اور عبداللہ ابن زبیر کی شخصیت پر تحقیق کرے اور تاریخ میں منقول اس زمانے کے فتنوں کی جانب رجوع کرے تو بعید ہے کہ وہ اس منصوبہ بندی کو ان لوگوں سے جدا یا بے ربط قرار دے دے گا جن کی آنکھوں کو دولت کی چکا چوند نے چندھیا دیا تھا۔ لیکن اول مشکل یہ ہے کہ تاریخی منابع میں اس بات پر کوئی بھی دلیل نہیں ملتی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کی سازش معاویہ یا عمرو عاص کی جانب سے کی گئی تھی۔ اسی طرح اس قول کے متعلق بھی کوئی مستند روایت موجود نہیں کہ 3 خوارج نے اس منصوبے کے لیے عہد باندھا تھا۔ اگر مورخین کی اکثریت کی پیروی کرتے ہوئے اس قول کو تسلیم کرنا بھی چاہیں کہ 3 خوارج نے اس امر کو انجام دیا تھا جبکہ معاویہ اور عمرو عاص بھی اس سے واقف نہ تھے، تو یہ قول حقیقت کو مزید مبہم کر دے گا۔ 3 خارجیوں کا حج کے اجتماع میں ایسی گہری اور خطرناک سازش کرنا محال ہے، جبکہ یہ تینوں افراد نہ تو خوارج کے سربراہ تھے اور نہ ہی اس گروہ کی نامور شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ بہرحال اس بابت پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس امر کو آئندہ سال کے رمضان تک کیوں مؤخر کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ کیوں عین اسی دن عمرو عاص نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد نہیں آیا اور کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیج دیا؟ کیوں اس سحر معاویہ زرہ پہن کر مسجد میں آیا تھا؟ یہ چیز انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 488 میں ملاحظہ کیجیے۔ البتہ معاویہ کے زخمی ہونے سے متعلق روایات میں بس معمولی زخم آتے ہیں اور بعض میں تو سرے سے زخمی نہ ہونے کا بھی ذکر ہے۔ مروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 428، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 212، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 139، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 490۔ چونکہ معاویہ کا زخم نہایت معمولی اور سطحی تھا، اس لیے محققین معاویہ کے زخمی ہونے کی بھی تردید کر دیتے ہیں، اور بعض دوسرے اس قسم کے واقعے کو مورخین کی افطرا پردازیوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ اگر اس قتل کی سازش مکے میں خوارج کی جانب سے کی گئی تھی تو ابن ملجم نے کوفے میں شبیب بن بجرہ اور وردان بن مجالد سے مدد کیوں مانگی؟ کیوں اشعث امام علی علیہ السلام کے قتل میں جلدی کرنے کے لیے ابن ملجم کو خبردار کر رہا تھا؟ یہ چیز جن کتابوں میں نقل ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکرپشن میں یہاں پر پیش ہو رہی ہوں گی، آپ اس کو اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں۔ سوالات کا یہ انبار ہمیں اس قول کی تائید سے باز رکھتا ہے کہ جو اکثر مورخین کے ہاں قابل قبول ہے، لہٰذا اس زمانے کے حوادث کا بغور جائزہ لینے اور تمام معاملات پر دقت کرنے سے یہی نظریہ عقلی طور پر بھی قابل قبول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کی سازش معاویہ اور عمرو عاص کی حد درجہ منصوبہ بندی اور اشعث اور ان جیسے ایمان فروشوں کا کارگزاریوں کے توسط سے تشکیل دی گئی۔ در حقیقت انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ امام علی علیہ السلام معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے شام جائیں گے اور اس بار کوئی مکر و حیلہ سودمند نہیں ہوگا۔ نیز وہ روایات کے جو اشعث کی آپ علیہ السلام کو دھمکی دینے کی نقل کرتی ہے، اس طرح سے دیگر روایات کے جو راقم ہیں کوفہ آنے کے بعد تقریباً 1 ماہ تک ابن ملجم نے اشعث کے گھر قیام کیا۔ پھر صریح انداز میں ابن ملجم کو ترغیب دینے والی روایت کہ دیر مت کرو وگرنہ صبح کی سفیدی تمہیں رسوا کر دے گی، یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا قتل معاویہ اور عمرو عاص کی ہی چال بازی تھی۔
صفین کے بعد رونما ہونے والے تمام حوادث کی بازگشت اسی فتنہ انگیز منصوبہ بندی کی جانب ہوتی ہے، جس کے تحت قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا اور اس کے بعد فتنوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حتمی منزل یعنی شہادت کو پا لیا گیا۔ ایک ایسی سازش جسے کمال مہارت اور راز و نیاز سے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ ابو الاسود کے اشعار بھی اس سازش میں معاویہ کے مرکزی کردار ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن محمد ازدی امام علی علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو ان الفاظ میں نقل قلم بند کرتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں اہل علاقہ کے ساتھ نماز شب پڑھنے میں محو تھا۔ اہل کوفہ کا یہی دستور تھا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ساری رات مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ اس شب میں نے پہلی صفوں میں کچھ لوگوں کو مصروف عبادت دیکھا کہ جو طولانی رکوع اور سجود ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آن پہنچا۔ امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، آپ بلند آواز سے نماز نماز کی صدا دے رہے تھے۔ نہیں معلوم اچانک کیا ہوا کہ آپ کی صدا کے ساتھ ہی تلوار کی چمک دکھائی دی۔ پھر کسی نے کہا، اے علی، حاکمیت فقط خدا کے لیے ہے، تم اور تمہارے دوستوں کے لیے نہیں۔ ایک اور بار تلوار چمکی، اب کی بار امام کی پکار تھی۔ یہ شخص فرار نہ کر پائے۔ تلوار کی پہلی چمک شبیب بن بجرہ کا وار تھا، جو مسجد کی چھت کے ساتھ لگ کر خطا ہو چکا تھا۔ تلوار کی دوسری دھار ابن ملجم کا وار تھا، جس نے امام عالی مقام کا سر اقدس شگافتہ کر دیا تھا۔ یہ روایت ابن ملجم کی ضربت کو نماز کی ادائیگی سے قبل بیان کرتی ہے، جبکہ دیگر تمام روایات صراحت کے ساتھ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ ابن ملجم نے اس وقت وار کیا کہ جب امام علی سردے سے سر اٹھا رہے تھے۔ یہ چیز توسی کی امالی صفحہ 365، ہندی کی کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ 119، ابن ابی الدنیا مقتل الامام امیر المومنین صفحہ 30، الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ 278 میں لکھا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت جو نمازی مسجد میں موجود تھے، وہ ابن ملجم اور شبیب کو پکڑنے کے لیے ان کی جانب سرعت سے لپکے۔ مغیرہ بن نوفل نے کمال پھرتی سے ابن ملجم تک رسائی حاصل کر کے اسے زمین پر پٹخا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ایک اور شخص نے شبیب کو دبوچا، مارنے ہی والا تھا، لیکن اسے اچانک یہ گمان ہونے لگا کہ لوگ کہیں اس کو حملہ آور نہ سمجھ بیٹھیں اور تشدد کا نشانہ نہ بنا دیں۔ اسی سوچ میں وہ شبیب کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شبیب نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک جست لگائی اور اپنے گھر کو فرار ہو گیا۔ جب شبیب گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے اپنے چچا زاد کو دیکھا۔ اگرچہ اس نے تلوار ریشم کے کپڑے میں لپیٹ رکھی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی آستین سے جھانک رہی تھی۔ اس کا چچا زاد اس سے ہتھیار کے متعلق استفسار کرنے لگا، یہ کیا ہے؟ تم ایسے حواس باختہ کیوں ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا؟ شعیب انکار کرنا چاہتا تھا، مگر بوکھلاہٹ میں اس نے اقرار کر لیا، جس پر اس کے چچا زاد نے بنا کسی مہلت کے اسی دم اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس چیز کے لیے جو کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر میں اسکرین۔ ادھر لوگ ابن ملجم کو امام علی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ میں بھی ان لوگوں کے ہمراہ امام کے گھر پہنچا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے تاکید کی، جان کے بدلے جان ہے، اگر میں اس کی ضربت سے شہید ہو جاؤں تو اسے اسی طرح قتل کرنا جیسے اس نے مجھے قتل کیا، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ یہ چیز شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 6 صفحہ 118 میں نقل ہے۔ اس پر ابن ملجم بولا، میں نے اس تلوار کو 1000 درہم میں خریدا اور 1000 درہم میں اسے زہر آلود کروایا۔ اگر اب بھی یہ مؤثر نہ ہو تو خدا اس کو غارت کرے۔ اس کے لیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 363 ملاحظہ کریں۔ لوگوں نے اس بات پر اس کے گرد ہجوم بنا لیا اور چاہتے تھے کہ اس جسارت پر ابن ملجم کا جبڑا نکال لیں۔ کوفے کے ہر کونے میں نالہ و فریاد بلند تھا۔ لوگ اس المناک حادثے سے دم بخود ہو گئے تھے اور ابن ملجم کو ملامت کر رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا کی بہترین خلقت کو شہید کر کے امت کو ویران کر دیا۔ ابن ملجم ان کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس چیز کے لیے مقاتل الطالبین صفحہ 22 اور شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ 119 ملاحظہ کریں۔ کوفے کے نامور طبیب امیر المومنین علیہ السلام کے قریب موجود تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ماہر اور تجربے کار جراح اسیر بن عمرو تھا۔ وہ آپ کے بستر کے قریب آیا اور آپ کے زخم کا مشاہدہ کیا اور پھر شکستہ لہجے میں کہنے لگا، اے امیر المومنین، وصیت کر لیجئے، کیونکہ ملعون کی ضربت مغز سے گزر کر استخوان تک سرایت کر چکی ہے۔ یہ چیز آپ کو الوافی بالوفیات جلد نمبر 21 صفحہ 182 اور الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ 1128 میں ملے گا۔
امام علی علیہ السلام نے طبیب کی بات پر لمحہ بھر بھی پریشان ہوئے بغیر اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں حکم خدا، مکارم اخلاق اور یتیم اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ نیکی کی وصیت کی۔ اس والے صفحے کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے وہ صفحے کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئی جائیں گی۔ وصیت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ میں تمہیں تمہاری ازواج اور ان کنیزوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جنہیں خدا نے تمہارے اختیار میں دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے متعلق وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں تمہیں دو کمزور گروہوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، تمہاری ازواج اور لونڈیاں جنہیں تم نے خریدا ہے۔ حق بات کہو جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہاتھ مت اٹھاؤ ورنہ فاسق حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ پھر دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ آپس کے معاملات میں عاجزی اور سخاوت سے کام لو اور فتنوں اور اختلافات کو ہوا نہ دو۔ راہ خدا میں مددگار بنو اور گناہ اور ظلم کے حامی نہ بنو۔ یہ تمام وصیتیں اور نصائح تھے جن کی طرف آپ تمام زندگی امت کو ترغیب دلاتے رہے۔ الغرض 21 رمضان المبارک کی شب 40 ہجری کو ابن ملجم مرادی کی ضربت سے لگے گہرے زخم سے آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام راہ حق و انصاف کے شہید ہیں۔ آپ نے دنیا اور اس کی مادی لذات کو حقیر جانتے ہوئے راہ حق میں نہایت شجاع اور پروقار انداز سے شہادت کا نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک کے لیے حیرت انگیز مثال قائم کی۔ آپ نے تمام عمر دنیا کی رنگینی اور بے ثباتی کو اپنی ٹھوکر میں رکھا اور اسی حالت میں شہادت پائی۔ اس پرفریب دنیا سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اے دنیا، جا کسی اور کو جل دے، مجھے تیری خواہش نہیں ہے، میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ اس پورے پیج میں جتنی بھی ڈسکرپشنز تھیں وہ آپ کے سامنے، جس طرح خانہ خدا میں امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی طرح خانہ خدا میں آپ نے جام شہادت نوش کی۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اپنی باقی آل کو معاویہ اور اس جیسے دشمنان دین و خدا کے حصار میں چھوڑا جو کہ آپ کی شہادت کے بعد قابض ہو گئے۔ ان جنایت کاروں نے اولاد علی کو اذیت ناک مصائب سے دوچار کیا، ہر زمانے میں شقاوت، قلبی سنگدلی، بغض و کینہ کو روا رکھا۔ ایسا ناروا سلوک کہ تاریخ بشریت میں کسی نے نہ دیکھا تھا، اور ایسا بغض و عنایت کہ جو کسی کے سینے میں اتنی طولانی مدت کے لیے نہ رہا ہو۔ خدا کی اور تمام نفرین کرنے والوں کی لعنت ہو امیر المومنین علیہ السلام کے دشمنوں پر، ان کی حیات کے روز اول سے قیامت تک۔ اب چونکہ کتاب کا اختتام ہے، ہم نے تفصیلاً سقیفہ کے اثرات اور نتائج کو بیان کیا۔ بہتر ہے کہ حاصل کلام کے طور پر ان نتائج کا بار دیگر خلاصہ کیا جائے۔ ان نتائج میں سے ایک، امت کا اختلافات میں پڑھ کر دھڑوں میں تقسیم ہو جانا۔ ایسے شبہات کا پرچار ہوا جس سے امت کا عقائد پر ایمان کمزور پڑ گیا، انہوں نے اپنا وقار کھو دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت اسلامی کی باغ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھ آ گئی، جو کہ ازل سے اپنی اسلام اور مسلمان دشمنی کے لیے مشہور ہیں۔ کربلا کی جنگ، آل رسول کا خون بہانا، شہر نبی کی حرمت کو پامال کرنا، خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کرنا، یہ سب اموی حکومت کی ہی مرہون منت ہوا۔ بنی امیہ کے دور میں ارکان اسلام میں متعارف کروائی جانے والی بدعتیں بھی سقیفہ کے نتائج میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ ان بدعتوں کی بنیاد خلیفہ اول نے ڈالی تھی اور ثانی نے اپنے پورے دور خلافت میں اس عمارت کے ستونوں کو استوار کیا، بنو امیہ کو اہم عہدوں پر فائز کیا۔ یہ حضرات شیخین کا عطا کردہ اختیار ہی تھا جس نے بنو امیہ کو اتنی جرأت عطا کی کہ وہ اسلامی احکام میں مداخلت کو کھیل سمجھنے لگے۔ عثمان کہ جو بنو امیہ کے سرداروں میں سے تھا، اس کی مسند خلافت پر بیٹھنے، شام کا تخت معاویہ جیسے عیار کے ہاتھوں میں آ جانے سے اسلام کی ظاہری صورت میں بگاڑ کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آخرکار بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت میں رونما ہونے والے سیاہ ترین اور کشیدہ حوادث جن کے اثرات اب بھی موجود ہیں، ان سب کی بازگشت اسی تاریخی واقعے کی جانب ہوتی ہے۔ ان ابدی اثرات کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر ہے جنہوں نے سقیفے کی بنیاد ڈالی، اور اس دن سے آج تک وہ بیٹھک دین کے نام نہاد علمبرداروں کے لیے مستقل حربہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام کو فقط ظاہری پہچان کے طور پر محدود کر دیا تھا، اگرچہ کہ مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، مگر باطنی طور پر کتنے ہی معبود بنائے ہوئے ہیں۔ عبادت خدا کی لذت باقی نہیں رہی، فقط عادت کے طور پر واجبات کو بجا لاتے ہیں۔
ثقیفہ بنی ساعدہ کا سب سے ناگوار نتیجہ امام علی علیہ السلام اور ان کے شجاع مومن باعمل اصحاب کی شہادت، امام کی شہادت خوارج کے گروہ کی تشکیل اور جنگ نہروان کے نتیجے میں ہوئی، جبکہ خوارج جنگ صفین کے بعد تحکیم کے مسئلے کے دوران وجود میں آئے، اور صفین معاویہ کی سرپیچی اور نافرمانی کے نتیجے میں فوج شام کے ساتھ برپا ہوئی۔ عمر ابن خطاب نے معاویہ کو شام کے خلاف سونپی تھی، پھر عثمان بن عفان کی خلافت تک معاویہ اسی عہدے پر براجمان رہا۔ اس دوران اسے ہر قسم کے اختیارات حاصل تھے۔ عمر بن خطاب نے معاویہ کو شام کی خلافت اسی مقصد سے عطا کی تھی کہ وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر کشی کر لے۔ گویا عمر نے قسم کھا رکھی تھی کہ زندہ یا مردہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، اور خدا اور اس کے رسول نے جس عہدے کو امام علی سے منسوب کیا تھا اسے انہیں دور رکھنا ہے۔ پس بنو امیہ کو اقتدار میں لانے کا صحرا عمر ابن خطاب کے سر ہے۔ اس نے معاویہ کو اختیارات سے نواز کر اس قدر طاقتور کر دیا تھا کہ وہ حق کے ساتھ جنگ کر کے اپنے اور اپنے باپ ابو سفیان کے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنا سکے، جس کا خواب زمانہ جاہلیت سے لے کر اسلام کا لبادہ اوڑھنے تک ان کی آنکھوں میں چمکتا ہی رہا۔ ثقیفہ کے باقی نتائج میں سے ایک قتل عثمان کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہونے والے اختلافات اور اس قومی اتحاد کا خاتمہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی۔ تیسری خلافت راشدہ کے اواخر اور قتل عثمان کے بعد مسلمانوں کے مابین جنم لینے والی فتنہ انگیزی نے سرکشوں اور معاویہ، جناب عائشہ، طلحہ، زبیر جیسے تخریب کاروں کو اتنا جرأت مند بنا دیا کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام پر قتل عثمان میں شریک ہونے کی تہمت لگائی، اور اسی تہمت کی بنا پر انہوں نے دو بڑی جنگ جمل اور صفین برپا کی۔ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کی شہادت معاویہ کی حاکم شام ہونے کے سبب وقوع پذیر ہوئی، اور معاویہ کو حاکم بنانا بھی ثقیفائی ٹولے کی ہی کارستانی تھی۔ اگر ایک جملے میں تاریخ اسلامی کا خلاصہ کریں تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ اسلام میں جتنے بھی انحرافات ہوئے وہ سب ثقیفہ کی ہی پیداوار تھے۔ کوئی بھی منصف اور عاقل اس تجزیے سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ اگر خلافت اس کے شرعی حقدار یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مل جاتی تو بالیقین کسی بھی بدبختی اور ظلم و زیادتی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور نہ ہی امت آپس میں اس طرح دست و گریبان ہوتی۔ اگر بعد رسول مسند خلافت کو علی کے حوالے کر دیا جاتا جو کہ قرآن و سنت کے حقیقی محافظ ہیں، آپ کی خلافت 30 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہتی اور آپ ابن ملجم کی ضربت سے ایسے شہید نہ ہوتے۔ ایسے میں نہ تو کوئی خوارج کا گروہ تشکیل پاتا، نہ کسی کو خلافت کی چکا چوند متاثر کرتی، کیونکہ الہی منصب فقط امام علی علیہ السلام اور ان کے معصوم فرزندوں کے لیے مختص ہے۔ کوئی ان کے ساتھ قابل مقایسہ بھی نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں اپنی ولایت کا دعویٰ کرتا پھرے۔ روئے زمین پر امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی مقابل موجود نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے معصوم اولاد کو خلافت مل جاتی تو یقیناً اسلامی سلطنت کے تمام امور شرعی احکام کے مطابق بطور احسن انجام پاتے، حق کو سربلندی عطا ہو جاتی، دین مسلمانوں کے گوشت اور پوست میں اس طرح پیوست ہو جاتا کہ وہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور اہل حق کی حمایت کرتے۔ ایسے میں اسلام اس ثابت قدمی سے سربلند ہوتا جسے خدا اور اس کے رسول کی رضا تھی، اور بلا شبہ یہ کامیابی اور سربلندی ثقیفائی خلافت کے بالکل برعکس تھی۔ ثقیفہ کے خلفاء نے اسلام کو فقط جغرافیائی وسعت عطا کی، یعنی اسلامی سلطنت کے فقط رقبے میں اضافہ ہوا، جیسے دنیاوی اقوام کے جو معرفت خدا کے بغیر فقط مادی ترقی کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ثقیفائی خلفاء نے اپنے ظلم اور جنایت کار سے اسلام کے حقیقی چہرے کو مسخ کر دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 227۔ اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ جائیں گے۔ سلام ہو خدا کے برگزیدہ رسولوں پر، حمد و شکر عالمین کے رب کا اس توفیق پر۔ کتاب کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ کچھ ہی صفحات بچے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ اس آڈیو کے اختتام پر رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہماری امت کو ہر قسم کے تفرقے اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔